السلام علیکم جی۔ کچھ اپڈیٹس ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اطلاعات تو بہت پہلے سے آ گئی تھیں، میں تقریباً کوئی 24 گھنٹے پہلے آ گئی تھیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو پھر بتایا گیا کہ یہ کام ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ ولاگ نہیں کیا۔ لیکن چونکہ ہمارے بہادر بھائی انیک ناجی صاحب نے کر دیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اور انیک ناجی صاحب کے پاس ایڈوانٹیج ہے نا، وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ہے اور ہم اندر ہیں، تو اندر پھر ہماری کوٹ بھی چڑھ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تمام وہ لوگ جو ہیں جو کہ کہا کرتے تھے، خاص طور پہ سمجھے نا ادھر والے ہیں، چڑھ دے والے، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی پروکسی ہیں اور ان کے اوپر بے شمار میری طرف سے ہیں، اے قبول فرمائے۔ اور وہ جو پروپیگنڈا وہ کرتے رہے پچھلے 20 سال سے، وہ ان کے منہ پہ پڑ رہا ہے۔ میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا، میں آپ بھی اپنی جگہ پہ وہی بات کر رہا ہوں کہ جو طالبان کی جو موجودہ نسل ہے افغان طالبان کی، یہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جن میں سے کسی کے بھائی کو، کسی کے چچا کو، کسی کے بیٹے تو نہیں کہا جا سکتا، کسی کے دادے کو جو تھا وہ 9/11 کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر سے یا افغانستان کے بارڈر کے اوپر سے پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا تھا، اور وہ کئی سال بیچارے 10 سال 15 سال گوانٹانامو بے بھگت کے واپس آئے۔ ان کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے ان کی عمریں گزر گئیں، لیکن گوانٹانامو بے سے بگرام سے وہ رہا ہو کے آئے۔ اب اتنی لمبی، اور کئی مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو ان کی اتنی لمبی مزریز ہیں۔ یہ جو موجودہ نسل ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو ان کے بزرگ کسی زمانے میں ایکسٹرنل شورا جو ہوتی تھی نا، اس کے جو ممبران ہوتے تھے، اور ان میں سے بیشتر پاکستان پائے جاتے تھے، جن کو مغربی میڈیا جو ہے وہ کوئٹہ شورا کے نام سے بھی جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد پشاور شورا بھی تھی۔ یہ تمام لوگ، ان کی ایک انٹرنل شورا تھی، ایکسٹرنل شورا تھی۔ یہ سارے ایکسٹرنل شورا کے اندر جو تھے، یہ بزرگان اور مشران جو تھے، ان کے بھی اب وہ کہے سنے میں وہ نئی نسل نہیں ہے۔ اور یہ جو بات تھی، یہ مجھے ایک بہت اعلیٰ افسر نے بڑے دکھ کے ساتھ بتائی، اور وہ مطلب کہ نام لینا اور ادارے کا نام لینا مناسب نہیں لگتا، لیکن انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ، تقریباً آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار ہماری ملاقات جب ہوئی ملا یعقوب سے، اور ملا یعقوب جو ہیں اس کی نظروں کے اندر جو کچھ میں نے پڑھا اور جس طرح ان کے اندر آگ دہک رہی تھی، مجھے اپنے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارے مفادات کا ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر کچھ ناہنجار لوگ ہیں، انہوں نے دن رات جو ہے وہ افغان بیشنگ، بھئی طالبان ہوں یا ان کے مخالفین ہوں تو آخرکار افغان ہی نا، مطلب دونوں کی پالیسی ٹورڈز پاکستان سیم ہے نا، سیم ہو گئی ہے، بلکہ ہم نے کر دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو تھا وہ مطلب ہم نے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ ڈیونڈ لائن اور یا پاک افغان بارڈر جو ہے اس کی سینکٹریٹی کو منوایا، اور اشرف غنی سے، اور اشرف غنی صاحب کو نکال کے جب باہر مارا تو پتہ چلا اب سبق پھر وہیں سے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر الف سے شروع ہوں گے، پھر زیرو سے سم گیم ہو گئی، زیرو سے پھر شروع ہوں گے، سب کٹ گیا، اب پھر نیچے سے دوبارہ لوڈو کی گیم شروع ہوگی۔ اب ہمیں پھر ان کے ساتھ ڈپلومیسی کرنا۔ اب اس ڈپلومیسی کے اندر ڈپلومیٹس کو ان کیا جائے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے پاس ایسے ڈپلومیٹ ہیں جو کابل کے اندر ہمیشہ اثر و رسوخ کے حامل رہے ہیں، ان کو ان کیا جائے اور پھر سفر کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اس سفر کے دوران بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو کہ گزشتہ دنوں چمن بارڈر کے اوپر، جو پاکستان کی سائڈ پر چمن بارڈر کہلاتا ہے، اس کے اوپر ہوئیں، اور اس میں یہ تھا کہ ویڈیوز جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں، جس کے اندر طالبان جو ہیں وہ امریکہ کی چھوڑی ہوئی جو بختر بند گاڑیاں ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ وہ تیز جو ٹرکوں کی جانے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں نا، تو ان لائنوں کے ارد گرد وہ گھومتے پھر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہوا میں فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی لوکل ایکشن بھی ہو سکتا ہے، کسی لوکل کمانڈر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایشو یہ تھا، اس بارڈر کے اوپر جی کافی زیادہ کلنگز ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ بڑا پرانا بارڈر ہے، یہاں پہ پاکستان کا خیال ہے
کہ ہم یا 500 گز اندر ہیں اور ادھر سے کاؤنٹر خیال ہے کہ ہم 1000 گز اندر ہیں، ٹھیک ہے، ہماری حدود وہاں تک ہے۔ بارڈر کا مسئلہ ہے، اب یہ بارڈر کے ایشوز جو ہیں، یہ مسائل جو ہیں، یہ ملکوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ ڈپلومیٹیکلی بیٹھ کے جس میئرمنٹ سے وہ راضی ہوں اس میئرمنٹ کے اوپر، یا جس میئرمنٹ پہ ہم سمجھتے ہیں، یا انٹرنیشنل جو میئرمنٹ ہوتی ہے اقوام متحدہ کو انوالو کر کے اس کی میئرمنٹ کر کے لائن لگا لی جائے، کیونکہ اس طرح کے دور دراز جگہوں کے اوپر یا بارڈرز کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ نارملی وہ ڈسٹنکٹنگ لائن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ لوکل ایک جھگڑا ہے، اور جس طرح اس کو انڈین میڈیا لے کے دوڑ پڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہیں وہ کیوں نہ کریں جی، ان کو تو موقع چاہیے، لیکن بہرحال وہ اس چلو بھر پانی لیں۔ وہ جو 20 سال پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، وہ اس بات کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے بہرحال وہ آپ کو بر وقت کر دیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے اس کو انگیج کیا جائے گا، کچھ کیجویلٹیز بھی بتائی جا رہی ہیں جو کہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، جو ہے وہ انجریز بھی بڑی مائنر سی ہیں، ظاہر ہوائی فائرنگ سے انجریز تو نہیں ہوتی یا کیجویلٹیز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد وہاں پہ کوئی قندھار کے جو ہیں وہ ہیں، کیا ہوتا ہے ان کا جی، لیڈر کہہ لیں، قائد کہہ لیں، کمانڈر کہہ لیں، انہوں نے وہی والا پرانا جو پختونوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ تو پاکستان کی سائڈ کے پختون ہوں یا وہاں کی سائڈ کے پختون ہوں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اور یہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نقطہ نظر جو ہے نسلی طور پہ پختون طالبان کا یہ نقطہ نظر ہے نا جی، تو اس کو نقطہ نظر سے کاؤنٹر کیا جائے نا۔ ان کا اگر کوئی نظریہ ہے تو اس کو نظریے سے کاؤنٹر کیا جائے، اس کے لیے بندوق کیوں نکالی جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر بڑے شوق کے ساتھ کلیم کریں اٹک تک، ہم کابل تک کلیم کرتے ہیں سر، ٹھیک ہے، کابل جو ہے وہ ہماری سرحدی چوکی رہی ہے، تو پھر ایسا صحیح بھائی اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا جائے نا، یہ کھلویا تو ایسی تیسی، کابل تک ہمارا علاقہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور یہ قندھار جو ہے یہ کوئٹہ کی تحصیل رہی ہے، تو پھر آجو پھر ایسرا، ٹھیک ہے، مطلب بامیان بھی ہمارا علاقہ تھا نا، کیونکہ بامیان کے ہزارے اٹھ کے کوئٹہ میں اپنے ملک میں ہی آئے تھے جس وقت وہ مائگریٹ ہونا وہاں سے شروع ہوئے، تو اس کو اس طرح کے بیان کے ساتھ کاؤنٹر کر دیا جائے، بیان تو بیان کے ساتھ ہی کاؤنٹر ہوگا نا جی۔ خیر، یہ ایک میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دے دی جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ہماری توقع کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کا جو وزٹ ہے، یا جو ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور پاکستان کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اس کا ڈرے ہوئے تھے اس سے، لیکن ہمارا فارن آفس جو ہے وہ اچھا کھیل گیا ہے اور اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ اور وہ اچھا کیا کھیل گیا ہے کہ جو آخر میں اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ہم نے ان لائن ود امریکہ جاری کیا ہے، اور امریکہ نے جو ہمارے اس دورے کے اوپر اپنے اس کا اظہار کیا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے تو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ وہاں پہ صلح صفائی کی بات کرے گا، تو ہم نے اپنے اعلامیے کے اندر کہہ دیا کہ جناب ہمیں بہت افسوس ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہماری گفتگو کے بعد نہیں ٹالی جا سکتی۔ یعنی کہ ہم نے وہ جو امریکہ کا جو بیان تھا ان کے دفتر خارجہ کا یا جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، ہم نے بیسیکلی جو اعلامیہ وہاں سے جاری کروایا یا آ کے یہاں پہ جاری کیا ان کی مرضی کے، رشینز کی مرضی کے ساتھ، اس میں ہم نے یہ کہا، میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو اس کانفلکٹ سے بھی نکال لیا، اور جناب عمران خان صاحب کی ایکسائٹمنٹ بھی پوری کر دی، کیونکہ انہیں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ دورے پہ جائیں، ماسکو کے دورے کے اوپر، اور وہ گئے۔ اس میں وجہ تو ہماری اس طرح ہو گئی کہ موصوف کا وہاں پہ میڈیا وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں، ویسے اسٹیٹ میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے بونگیاں مار لی تھیں وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے مار لی تھیں، تو وہاں کے کسی میڈیا کے ساتھ کسی پریس کانفرنس کے اندر کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، ورنہ وہ روس اور پاکستان کی سرحدیں میں لا کے آتے وہاں پہ۔ لیکن چلیے اچھا کچھ برآمد ہوا ہے، اب ہم سائڈ پہ ہو جائیں، اور لائم لائٹ میں ہم آ گئے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ جناب ہم تو وہاں پہ صلح کروانے گئے تھے یار آپ لوگوں کی ہیں، ہم تو انہیں کہنے گئے تھے کہ یار جنگ شنگ نہ کرو، تہاڈی مہربانی ہے۔ اب وہ ڈاڈا آدمی ہے بھائی پیوٹن، اس نے بات نہیں مانی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہم سائڈ پہ ہو کے نیوٹرل ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جو احمقانہ طریقے سے اس دورے کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا، سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، وہ بنیادی طور پہ جو سوشل میڈیا ٹیمز لگی ہوئی ہیں نا حکومت کے پے رول کے اوپر، انہوں نے بھی تو اپنا بنانا ہوتا ہے نا، وہ کیا کہیں اس کو، اور بل بنانا ہوتا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، اس میں
اس طرح کے لوگوں کو حقیقت ٹی وی وغیرہ کا دخل نہیں ہونا چاہیے ریاستی لیول کے اوپر، یا ریاست کی طرف سے ان کی پیٹرنائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اور شاید پی ٹی آئی کی طرف کے جو اوورسیز آپریشنز ہیں وہ جن کی ادائیگیاں جعلی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اچھے کسٹمر ہیں اور وہ اس کی وہ ٹرینڈز وغیرہ بناتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ آگے پانی ڈال کر ٹھیک ہو. خیر یہ اب تک کی یہ دو خبریں بڑی امپورٹنٹ تھیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا احساس موجود ہے کہ افغانستان کا اب دیکھیے نا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس میں سے 2000 سے زیادہ کے اوپر تو وہ لگ چکی ہے، خاردار تار ہے، باقی 500-600 کا مسئلہ رہ گیا ہے. تو اس کو بھی امیکیبلی سالو کر لیا جائے. اور جس طرح بھارت نے لگائی ہوئی ہے اس طرح لگانے کی بات کر لی جائے. بھارت نے بھی تو پاکستان کے بارڈر کے اوپر خاردار تار لگائی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے خاردار تار اپنی زمین پہ لگائی ہوئی ہے، بارڈر اس سے آگے ہے. اور وہ جو پٹی ہے پاکستان کے ساتھ جو خاردار تار اور بارڈر کے درمیان جو بنتی ہے اس تک انٹری ریسٹرکٹڈ ہے، اور وہ وہاں کی لوکل رینجر کے یا لوکل بارڈر سیکیورٹی فورس کے ہاتھ ایک مستقل انسٹرومنٹ آف ایکسپلائٹیشن ہے لوکل پاپولیشن کا. تو پاکستان جو ہے اس نے بارڈر کے اوپر تار کچھ اس طرح لگائی ہے کہ ادھر او نے ادھر اسی ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے پچھلے دنوں بہت سارے ٹینک خریدے ہیں ان کا استعمال یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان کو اس کے پار نکالا جائے نا. یہ جو ہم نے باڑ لگائی ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تو اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں. لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ ایشو لائم لائٹ پہ آ گیا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب اس کے حل کے لیے بھی کوشش ہوگی. اور بارڈر بند ہے، تورخم کا بارڈر بند، بارڈر کھلا، اور کوئی آمد و رفت نہیں ہو رہی، تاکہ جو پیدل افراد کی آمد و رفت لیسٹ بند ہوتی ہے. جب سے طالبان آئے اگست سے ایک دفعہ وہ بند رہی تھی ہفتہ 10 دن کے لیے، اس کے بعد پھر کھل گئی تھی. اب تک کوئی ڈسرپشن نہیں تھی. یہ آئی تھنک سینٹی پرویل کرے گی. دنیا جو ہے اس وقت ادھر لگی ہوئی ہے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پہ اس ایشو کے اوپر عمل ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہاں پہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو محبت سے اپنائیت سے ہماری بات سنتے تھے. وہاں پہ اب پاکستان کے لیے ایک ہاسٹائل گورنمنٹ ہے، ایون اشرف غنی سے بھی زیادہ ہاسٹائل، کیونکہ اسی انہوں نے پیو مارے ہوئے نے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.